الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فرض اور نفل نماز کے درمیان گفتگو یا جگہ تبدیل کر کے فاصلہ ڈالنا مستحب ہے۔ سوال کیا گیا ہے، اگر میں فرض پڑھنے کے بعد نفل پڑھتا ہوں تو کیا نفلوں کے لیے جگہ تبدیل کرنا مستحب ہے تاکہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ زمین گواہ بن سکے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، جی ہاں، فرض نماز اور نوافل کے درمیان گفتگو یا جگہ تبدیل کر کے فاصلہ قائم کیا جائے۔ اس کے لیے افضل ترین بات یہ ہے کہ گھر جا کر نفلی نماز مکمل کریں، کیونکہ انسان کی فرض نماز کے علاوہ ہر نماز گھر میں افضل ہوتی ہے، جیسے کہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1463 میں معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس وقت تک نوافل شروع نہ کرو جب تک تم کوئی گفتگو نہ کر لو یا باہر نہ نکل جاؤ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ نماز کے ساتھ کسی دوسری نماز کو نہ ملایا جائے، حتیٰ کہ ہم بات کر لیں یا باہر چلے جائیں۔ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں ہمارے شافعی فقہاء کرام کے موقف کی دلیل ہے کہ سنت موقدہ یا غیر موقدہ جو بھی نوافل ہوں ان کی ادائیگی کے لیے فرض نماز کی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے، اور افضل یہی ہے کہ گھر جا کر ادا کریں، وگرنہ مسجد میں کسی بھی جگہ ادا کریں تاکہ سجدہ کرنے کی جگہیں متعدد ہو سکیں۔ اس طرح نفل اور فرض نماز ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ حتیٰ کہ ہم بات کر لیں، اس چیز کی دلیل ہے کہ فرض اور نفل میں فاصلہ گفتگو سے ہو جائے گا، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہماری بیان کردہ وجہ کے باعث افضل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ابو داؤد حدیث نمبر 854، ابن ماجہ حدیث نمبر 1417۔ یہ الفاظ ابن ماجہ کے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہٹ جانے سے عاجز ہو جاتا ہے، یعنی فرض نماز کے نوافل شروع کرنے سے پہلے جگہ تبدیل کیوں نہیں کرتا؟ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359 میں کہتے ہیں، سنت یہی ہے کہ فرائض اور نفل چاہے جمعہ کی نماز کے ہوں یا کسی اور نماز کے، درمیان میں فاصلہ ڈالنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری میں ثابت ہے۔ آپ نے ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملانے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ درمیان میں گفتگو یا کھڑے ہو کر فاصلہ نہ کر لیا جائے، لیکن بہت سے لوگوں کی طرح یہ نہ کیا جائے کہ سلام کے ساتھ ہی سنتیں شروع کر دی جائیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منع کردہ کام کا ارتکاب ہوگا، اور درمیان میں فاصلہ پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ فرض اور غیر فرض میں امتیاز ہو سکے، جیسے کہ عبادت اور غیر عبادت عمل میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، عید الفطر کے دن کچھ کھا کر عید کے لیے جانا مستحب ہے، رمضان کے روزوں سے پہلے 1 یا 2 روزے رکھنا منع ہے۔ یہ تمام ممنوعات اس لیے ہیں کہ شرعی روزوں کو دوسروں سے الگ کیا جائے، عبادت کو دیگر امور سے ممتاز کیا جائے۔ بالکل اسی طرح جمعہ بھی دیگر واجب عبادات سے الگ امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ فرائض اور نوافل کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی حرکت 2 عبادات کے درمیان فرق واضح کرتی ہے، اور کچھ علماء کرام نے اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے کہ اس طرح قیامت کے دن گواہی دینے والی جگہوں کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ جس جگہ بھی عبادت کی ہوگی وہ جگہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ نیز جگہ تبدیل کرنے پر زیادہ سے زیادہ جگہوں پر عبادت کا عمل سر انجام دیا جائے گا، اور اگر کوئی جگہ تبدیل نہ کرے تو پھر گفتگو کے ذریعے فاصلہ ڈالے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 116064۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔